بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیلم آج بہت بری طرح پھنسی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے برے حالات کے باوجود ایک خواہش، ایک حسرت دل میں رکھ لی تھی کہ وہ بھی پوری نہیں ہو سکی۔ اس کی خواہش انوکھی سی تھی اور وہ اس وقت صرف ایک کام سے بچنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات رٹ لی تھی کہ اسے کبھی زندگی میں شادی نہیں کرنی۔ اسے بس اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے۔ کسی بھی طرح کر کے وہ شادی سے بچنا چاہتی تھی، لیکن اس کی یہ خواہش اور حسرت اس کے گھر والے تو شاید کبھی پوری نہ کرتے، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر ہی دیتے۔ لیکن نیلم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو خوش تھی کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اس کی شادی کی باری ابھی نہیں آئی، تو اسی طرح بچتے بچاتے اس کا کافی وقت نکل جائے گا۔ لیکن ایک دن قسمت کا ایسا چکر آیا کہ نیلم کی رضامندی جاننا تو دور کی بات، نیلم کو کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور وہ اپنے دل کو پتھر کرتی اپنا سب سے ناپسندیدہ کام یعنی شادی کر کے اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ وہ جس گھر میں گئی اور جب اس کا سامنا اپنے شوہر سے ہوا تو وہ بہت رنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ ایک دم سے اپنی جگہ سے اچھلتی زمین پر پاؤں رکھتے سیدھی کھڑی ہو گئی، جبکہ اس کی پوری کھلی آنکھیں کمرے میں داخل ہوتے اپنے شوہر پر ٹکی تھیں۔ صبح سویرے طلوع کے بعد کا وقت تھا اور ہر طرف ایک ہی نام مختلف انداز میں پکارا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں نیلم، نیلی یا پھر نیلو کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور اس نام کی لڑکی پھرکے کی طرح اپنے نام کی پکار کے مطابق ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ صبح کا یہ وقت بہت تھکا دینے والا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت کسی کو اسکول، کسی کو کالج اور کسی کو یونیورسٹی جانا ہوتا تھا، تو سب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پہلے واش روم چلا جائے اور امی کے ہاتھ کا بنا پہلا پراٹھا بھی سب سے پہلے اسے ہی ملے، اور کوئی اتنا سست ہوتا کہ وہ اپنے بستر سے نکلتا ہی اس وقت جب اس کے جانے میں بس 15 یا 20 منٹ پڑے ہوتے۔ تو دیر سے اٹھنے والے افراد دوسروں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے اور بھاگم بھاگ کبھی ناشتہ ہاتھ میں پکڑتے، اور کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتے کے لیے اپنی باری دیر سے آنے کی وجہ سے بھوکے ہی گھر سے نکل پڑتے۔ پھر جب سب ہی گھر سے اپنے اپنی منزل کی طرف نکل پڑتے تو پھر کہیں جا کر گھر میں سکون تو ہوتا، لیکن کہیں سکون سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جانے والے پیچھے کچھ اس طرح گندگی پھیلا کر جاتے کہ اس کو سمیٹتے سمیٹتے دوپہر کا وقت ہو جاتا، اور پھر صبح کے نکلے گھر کے نفوس ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا واپس گھر آنے لگتا، اور پھر وہی صبح کی طرح چیخو پکار شروع ہونے کے ساتھ ساتھ پھیلاؤ بھی دوبارہ پھیلنے لگتا۔ پھر تب تک یہی صورتحال رہتی جب تک کہ گھر کا آخری فرد سو نہ جاتا۔ یہ منظر کسی ہوٹل، کسی ہاسٹل یا پھر کسی جوائنٹ فیملی سسٹم کا نہیں ہے، بلکہ یہ منظر اور یہ حالات اسلم بٹ کے گھر کے ہیں، جنہوں نے فیملی پلاننگ اور 2 بچے ہی اچھے جیسے اصولوں کو لات مارتے ہوئے اپنے ہی اصول بنائے، اور اس طرح اب ان کے پاس 8 بچے تھے۔ وہ تو شاید اس سے بھی آگے بڑھ جاتے، لیکن اب اللہ کی طرف سے شاید حد بندی کر دی گئی تھی، تو وہ بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے۔ اسلم بٹ اور ان کی بیگم آمنہ کے 8 بچے ہیں، جن میں سے پہلی 2 لڑکیاں، پھر 2 لڑکے، پھر 3 لڑکیاں، اور آخر میں ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اسلم بٹ کی بڑے بازار میں ایک کپڑوں کی بڑی دکان تھی جو اچھی خاصی چل رہی تھی۔ ان کے پاس زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا کم پیسہ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے 7-8 بچوں کے اخراجات جیسے تیسے کر کے پورے کر ہی لیتے تھے۔ ان کے آخری بیٹے سے پہلے جو بیٹی تھی اس کا نام نیلم تھا۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ انہیں اپنے سب بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری لگی تھی، تو انہوں نے اس کا نام پیار سے نیلم رکھا۔ پھر ان کا پیار بس نام رکھنے کی حد تک ہی رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو جیسے انہیں نیلم بھول ہی گئی تھی۔ ان کا سارا دن اپنی دکان پر گزر جاتا، اور پھر گھر آنے پر ان کے بڑے بچے انہیں کسی اور طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ ان کی باتیں اور فرمائشیں
ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی اور اسے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا، کبھی ان کے سامنے چائے رکھتے، کبھی پانی اور کھانا، مگر اس دوران انہوں نے اسے کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ان کا کام کر دیتی تھی، اور وہ بھی اپنی ہی بیٹی سے جھجکتے، کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ نیلم کی یہ خاموشی بس ان کے آگے ہی تھی، جبکہ اس کی زبان کی دھار تو ایسے چلتی تھی کہ اگلے بندے کو سانس بھی نہ لینے دے۔ وہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، تو ساری بڑی بہنیں اور بھائی آرام سے اس پر اپنا حکم چلاتے، اس سے اپنا کام نکلوا لیتے تھے۔ کچھ عرصے تو نیلم چپ کر کے ان کی ڈانٹ اور مار کے ڈر سے چوں چراں کیے بغیر ان کے کام کر دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تھی تو اس نے کام کرنے کے ساتھ ساتھ زبان بھی چلانی شروع کر دی، جس کا کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ جیسے بھی کرے کام تو کر ہی دے گی، اور وہ کچھ کہہ کر اپنا کام بگاڑنا نہیں چاہتے تھے۔ سب بچے ابھی پڑھائی کر رہے تھے، جن میں نیلم بھی شامل تھی، مگر نیلم کو وہ سہولتیں کبھی نہیں ملی جو اس کے بڑے بہن بھائیوں کو ملی تھیں یا پھر مل رہی تھیں۔ اس کے ماں باپ تو جیسے اولاد کو پیدا کرنے اور ان کے لیے ضرورت کے مطابق خرچ دے کر بالکل آزاد ہی ہو جاتے تھے، وہیں سب خود کو ملنے والے پیسے جوڑ توڑ کر کے پورا مہینہ گزارتے تھے۔ نیلم کے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کو اس سے کوئی نہ کوئی کام پڑتا رہتا تھا۔ وہ ایک منٹ کے لیے فارغ نہیں ہوتی تھی، حالانکہ وہ بھی اسکول جاتی تھی، میٹرک کے آخری سال میں تھی، مگر پڑھائی میں اس کا دل کم ہی لگتا تھا۔ کچھ اسے خود سے بھی گھر کے کاموں کا شوق زیادہ تھا، جو کہ اب اس کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا تھا۔ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ پہلے خود ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی، اور پھر گھر کے سارے کام جیسے اس کے ذمے ہی لگ گئے تھے۔ نیلم اکثر سوچتی تھی کہ اس کی تو کوئی سوتیلی ماں نہیں ہے، سوتیلا باپ نہیں ہے، ابھی تک کسی ظالم بھابھی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا، وہ یتیم بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے حالات اتنے برے کیوں ہیں؟ یا پھر ان سے بھی بدتر تھے، جن کو سوتیلے ماں باپ یا پھر ظالم بھابھی اور چچی کے ظلم کا نشانہ بننا پڑتا ہوگا۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے جیسے ایک ملازمہ تھی، اور ایسی فری کی ملازمہ جس کے بس کھانے پینے کا خرچ ہی اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے اور اس کے استعمال کی دوسری چیزیں تو اس کی بڑی بہنیں بھی اپنے استعمال شدہ وافر مقدار کی چیزوں میں سے دے دیتی تھیں۔ آج حسب معمول اتوار کا دن تھا، اور آج تو نیلم پہلے سے بھی جلدی اپنے بستر سے اٹھی کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہلے اس نے نماز اور قرآن پڑھا، اس کے بعد سارا دن سے ایک منٹ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، تو اس سے پھر نمازیں بھی رہ جاتی تھیں، اسی لیے وہ صبح جلدی اٹھ کر لازمی صبح کی نماز پڑھ لیتی تھی۔ سارے گھر والے ابھی تک آرام سے محو استراحت تھے، جبکہ وہ اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئی تھی، کیونکہ آج ناشتے کا کام بھی دوپہر تک چلنا تھا، اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ جلدی اٹھے تاکہ جلدی کام نپٹا لے، لیکن ہر بار اس کی یہ سوچ ہی رہ جاتی تھی، اور اس کا کوئی بھی کام نمٹنے میں نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے ایک کام کے دوران 100 بار وہاں سے اٹھ کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی پکار پر ان کی طرف جانا پڑتا تھا، جہاں ہر ایک اس کے لیے ایک نیا کام لے کر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کی سگی ماں نے بھی کبھی اس پر ترس کھانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی ان کے لہجے میں اس کے لیے نرمی جھلکی تھی۔ خیر، نرمی تو اس کے لہجے میں اپنے کسی بچے کے لیے بھی نہیں جھلکی تھی، وہ کام کرتے تھے، سب کو اونچا اونچا سنانے میں لگی رہتی تھی۔ نیلم اس کی اتنی مدد کرتی اور سوچتی کہ اس کی ماں کو اس سے پیار اور محبت سے بولنا چاہیے، لیکن یہ سب اس کی بھول ہی تھی، وہ کبھی اس سے نرمی سے نہیں بولے گی، بلکہ نیلم تو گھر کا تقریباً آدھے سے زیادہ بوجھ اپنے سر پر لیے ہونے کے باوجود ماں کے عتاب کا زیادہ نشانہ بنتی تھی، جس پر وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اسی چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ سب کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بہن بھائیوں کی لڑائی میں باقاعدہ مقابلہ کرنا لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے مارنے پر اتر آتے تھے، اور وہ اکثر ان سے مار کھانے کے باوجود چپ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ماں بھی الٹا اسے ہی برا بھلا کہتی، اسے مارتی، چپ ہونے کو کہنے لگتی۔ نیلم رات اتنے غصے میں سوئی تھی کہ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ بھی آج سب کے ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھے گی اور گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے اس کی اماں نے ابا سے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑوائی تھی کہ وہ کام میں اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کے بلانے پر جلدی سے اس کے پاس پہنچتے نہیں۔ ابا پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، آج کافی عرصے کے بعد بیوی کے پاس بیٹھنے پر اس کی باتوں میں آتے نیلم کو بہت کچھ سنا گئے۔
تو نیلم کا جی چاہا ان سے کہہ دے کہ جب انہیں جیب خرچ اور کپڑے جوتے لیتے وقت اس کا خیال نہیں آتا تو اس پر کام کی وجہ سے وہ کیسے چلا سکتے ہیں، لیکن نیلم چاہ کر بھی اپنے باپ کے سامنے بول نہیں پائی تھی۔ نیلم کے ماں باپ نے بس اولاد پیدا کی تھی جبکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ نیلم نے ان کو کبھی زیادہ لڑتے نہیں دیکھا تو کبھی ساتھ بیٹھے کوئی دکھ سکھ کی بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی عجیب ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے ہی رہتے تھے۔ ان کی اولاد بھی ان پر ہی پڑی تھی، سب ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نیچا دکھاتے، سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو رہتے تھے۔ اسی لیے نیلم کو اپنا گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ لگتا تھا، یہاں ہر طرف شور اور ہنگامہ ہی جاری رہتا تھا۔ نیلم کو اپنی آج کی ضد بہت مہنگی پڑی تھی، کیونکہ اس کی امی بھی اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے صبح اٹھی نہیں تو سب کا دماغ ہی گھوم گیا۔ نیلم کی بڑی بہن نے اس کے پاس آتے اس کا بازو پکڑ کے اسے زبردستی چارپائی سے اٹھایا اور اسے کچن کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ نیلم نے خود کو بہت چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بہن نے اسے چولہے کے آگے کھڑا کرتے اس کے سر پر تھپڑ مارتے ناشتہ بنانے کو کہا اور خود وہاں سے 9-2-11 ہو گئی، جس پر نیلم نے پیچھے سے زوردار آواز میں کہا کہ وہ کسی کے لیے بھی ناشتہ نہیں بنائے گی، تو اس کی بہن جاتے جاتے مڑی اور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے کام نہیں کیا تو وہ اس کے بال کاٹ دے گی، اور ویسے ابا بھی ابھی گھر میں ہیں تو وہ انہیں جا کر اس کی شکایت لگا سکتی ہے، یہ نہ ہو کہ ابا بھی صبح صبح کے ہنگامے سے تنگ آتے اس پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ اپنی بہن کی باتیں سنتے نیلم اپنے ہونٹ سختی سے بھینچتی چولہے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ جو بھی تھا اپنے باپ سے اس نے کبھی مار نہیں کھائی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنے باپ سے بہت ڈر لگتا تھا، جبکہ اس کے باقی بہن بھائی کافی کھل کے اپنے باپ سے بات کر لیتے تھے۔ پھر جس نیلم نے آج کوئی کام نہیں کرنا تھا، اسے اپنی ماں کے حصے کا کام بھی کرنا پڑا، اور غصہ ہوتے چیختے چلاتے جیسے تیسے کر کے کام کر رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے احتجاج سے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ جیسے جیسے نیلم بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سب بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور شاید سلیقہ شعار بھی، اور یہ سب ان کے گھر آنے جانے والے کو پتا تھا کہ اس کی بڑی بہنیں کافی پھوہڑ ہیں۔ نیلم کی ماں نے پہلے تو کبھی اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے نیلم جو تھی۔ اس نے پھر اس طرح نیلم پر کام کا بوجھ ڈالا کہ پھر کبھی اسے اپنی دوسری بیٹیوں کو کام کاج سکھانے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اسی لیے جب ان کی بڑی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کے رشتے کرنا اس کی ماں کے لیے دو بھر ہو گیا۔ اب وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں سے کام نہیں کروا پاتی تھی، کیونکہ اب وہ اس طرح سستی اور کاہلی کی عادی ہو گئی تھی کہ ڈھیٹ بنتی ماں کی باتیں سن لیتی لیکن کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ دن اسی طرح کچھ اچھے اور کچھ برے گزر ہی رہے تھے، اور نیلم جو پڑھائی سے جان چھڑائی تھی، آج میٹرک کا آخری پیپر دے کر وہ واپس گھر کی راہ پر چلتی بہت اداس اور رنجیدہ سی تھی کہ اسے جو تھوڑا بہت فارغ وقت مل جاتا تھا اب وہ نہیں ملے گا، اور اسے سارا دن گھر کے کام ہی کرنے ہوں گے، کیونکہ گھر میں ابا نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ان کے مالی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں تو وہ آگے سے کالج کا داخلہ نہیں کروائیں گے۔ ان کے پاس یہ بہانہ تھا کہ نیلم کون سا پڑھنے میں بہت اچھی ہے جو اب آگے اس پر پیسے ضائع کیے جائیں، جس پر نیلم چپ کر گئی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم گھر کی طرف گامزن تھی جب اسے سڑک پر ایک سفید رنگ کا خوبصورت سا بلّا نظر آیا۔ اس نے ایسی بلی بلیاں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ کچھ تکلیف میں ہے، شاید اسے گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ نیلم دھیمے قدموں سے آگے بڑھی اور اپنے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل کھولتی ایک جگہ اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی جگہ کھود کر وہاں بوتل کا سارا پانی ڈال دیا۔ اس دوران وہ بلا اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگا نہیں تھا، بلکہ اس سے تھوڑا سا دور کھڑا ہی اسی کی طرف دیکھتا رہا۔ نیلم اپنا کام کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس بلے نے پانی پیا یا نہیں، کیونکہ اب تپتی دوپہر میں اس کا بھی برا حال ہو رہا تھا۔ نیلم کے میٹرک کے پیپروں کے کچھ دن بعد ہی ایک رشتہ آیا، جس کے بارے میں سن کر نیلم خوش ہو گئی کہ چلو اس کی بڑی بہن کی تو شادی ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ سبھی اسی طرح کنارے لگیں گے۔ لیکن یہ اس کی سوچ ہی تھی کہ سب کی شادی ہو جانے پر اس کی جان کام سے چھوٹنے والی تھی۔
رشتہ آنے پر نیلم کی خوشی اس وقت ختم ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ وہ رشتہ اس کی بڑی بہن کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے آیا تھا، جس پر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس سے شادی جنجال لگتی تھی اور وہ کبھی بھی ایک جنجال سے نکل کر دوسرے جنجال میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی کچھ عرصے تک تو وہ بالکل نہیں، کیونکہ اس کی سوچ تھی کہ سب بہن بھائیوں کی شادی کے بعد وہ کچھ وقت خود کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے گی، ایک ایسی فیملی کا مزہ لے گی جس میں بچوں کو اپنے ماں باپ کا پیار اور توجہ ملتی ہے، پھر ہی شادی کے بارے میں سوچے گی۔ اور اگر تب اس کی شادی کی عمر گزر چکی ہوئی تو کوئی بات نہیں، وہ کبھی شادی نہیں کرے گی اور اس طرح کچھ عرصہ وہ سکون سے گزار لے گی، جبکہ اس طرح پہلا رشتہ ہی اپنے لیے آنے پر وہ بوکھلا سی گئی۔ اس کی جان سولی پر لٹکی تھی جیسے، لیکن جلد ہی اس نے یہ سن کر گہری سانس بھری کہ اس کے ماں باپ اپنے 6 بڑے بچوں کو چھوڑ کر پہلے کسی صورت اس کی شادی نہیں کریں گے۔ اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں کہ وہ تو پورے گھر کو سنبھالے ہوئے تھے، اس کے بعد گھر کا کیا بنتا؟ وہ اتنی جلدی اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باپ نے کچھ کہنا بھی چاہا تو اس کی ماں نے اسے گھرک کر چپ کروا دیا۔ یوں وہ رشتہ تو ہو نہیں پایا، لیکن پھر اس کے بعد جلد ہی اس کی بڑی بہن کا رشتہ ایک جگہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بیٹی کے لیے بھی ساتھ ہی لڑکا ڈھونڈ کر اس کے ماں باپ نے اپنے پہلے 2 فرض تو نپٹا دیے۔ اپنی بڑی 2 بہنوں کی شادی کے بعد نیلم جیسے زیادہ کام کی چکی میں پسنے لگی تھی۔ ہر آئے دن کبھی اس کی ایک بہن اور کبھی دوسری بہن اور کبھی کبھار دونوں ہی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ آن موجود ہوتی تھیں۔ پھر ان کے لیے اچھی خاصی دعوت کا انتظام کیا جاتا۔ اس دوران نیلم کچن میں لگی رہتی اور اس کے باقی بہن بھائی باہر خوش گپیوں میں مصروف رہتے۔ نیلم کو رہ رہ کر اپنی قسمت پر رونا آتا تھا کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ ہی برا کیوں کرتی ہے۔ اس کی کوئی ضرورت، کوئی خواہش، کوئی خوشی نہیں، وہ جو سوچتی ہے ویسا کیوں نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اس کی سوچ کے الٹ ہی ہوتا ہے اور اسے تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس کی بڑی بہنوں کی شادی کے بعد ایک بار پھر اس کا رشتہ آ گیا، جس پر نیلم تو غصے سے بھنا کر رہ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا جو اس کی متوقع آزادی کا دشمن اس کے لیے رشتہ لے آیا تھا، لیکن اس بار بھی اس کی اماں پہلی بار ہی رشتے والوں کو انکار کر کے انہیں واپس لوٹا دیا۔ نیلم کو اس دنیا میں اب اپنا آپ سب سے بے چارہ لگتا تھا۔ اب یہ بیچاری یہ سوچ کر تھوڑا خوش رہنے لگی کہ اس کے بھائیوں کی شادی ہو جائے گی تو اس پر کام کا بوجھ ذرا کم ہو جائے گا، اور اس کی یہ خوشی اس وقت تک برقرار رہی جب تک اس کے بھائیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی دونوں بہنوں کے بعد جلد ہی اس کے دونوں بھائیوں کی بھی شادی ہوئی۔ پہلے پہل تو نیلم نے بھابھیوں کے خوب ناز نخرے اٹھائے، لیکن آہستہ آہستہ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب اس کی دونوں بھابھیاں اپنا دلہانہ پن بھولنے کو تیار نہیں ہوئیں تو ایک بار پھر نیلم سر پکڑ کر روئی کہ اس نے اپنی بھابھیوں کو بھی خود ہی اپنے سر پر چڑھا لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی بہنوں اور بھائیوں کے ہاں بچے شروع ہوئے تو نیلم نے ان چھوٹی چھوٹی جانوں پر خوب پیار نچھاور کیا، لیکن پھر ان کی بڑھتی تعداد سے بوکھلائی پیار کیا خاک کرتی۔ جیسے وہ بڑے ہو رہے تھے نیلم کو پاگل کرنے کے در پر رہتے تھے، اور اس ساری صورتحال سے نیلم تنگ آ چکی تھی ابھی بھی، لیکن وہ شادی کا سوچتے جھجکتی تھی، کیونکہ اس نے اکثر اپنی بڑی بہنوں کے منہ سے ان کے سسرال والوں کے ظلم سنے تھے جس سے وہ ڈرتی تھی۔ شادی کا سوچتے ہی وہ اپنا دماغ کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرتی۔ اس دوران نیلم کے لیے متواتر رشتے آ رہے تھے، مگر اس کے ماں باپ راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ مگر جلد ہی گھر کی صورتحال دیکھتے نیلم کو لگنے لگا تھا کہ اسے شادی کر ہی لینی چاہیے، نہیں تو وہ ایک دن ایسا ہی کام کرتے کرتے پاگل ہو جائے گی یا پھر یہیں مر کھپ جائے گی۔ مگر نیلم کے چاہنے کے باوجود کیا ہو سکتا تھا جب تک کہ اس کے گھر والے ہی اس کی شادی پر راضی نہ ہوتے۔ تو جیسے ہی نیلم کے دل میں شادی کی خواہش جاگی، اس کے لیے پھر سے ایک رشتہ آ گیا، اور اس بار تو اس کی ماں کے انکار کے باوجود وہ کافی دن آتے رہے، لیکن اس کی ماں کا انکار ہاں میں نہیں بدلا۔ نیلم کا ذہنی توازن آہستہ آہستہ بگڑنے لگا تھا۔ اس نے اپنی شادی شدہ بہنوں، بھابھیوں اور باقی کے بہن بھائیوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس قدر غصے کا شکار ہوتی کہ کسی کو کچھ کہنے کی بجائے خود ہی کو مارنے لگتی تھی۔ گھر والے اس وقت اس سے خوف کھانے لگتے تھے اور اس کے نزدیک آنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے دیکھنے والوں اور محلے والوں کا کہنا تھا کہ نیلم کو دورے پڑنے لگے ہیں، یہ یقیناً کسی آسیب کا شکار ہو چکی ہے، یا پھر اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کر رکھا ہے اس سے یہ واقعی میں پاگل ہو گئی ہے۔
محلے والے گھر والوں کو مشورہ دیتے کہ اسے پاگل خانے چھوڑ آؤ، لیکن کوئی نہیں مانتا تھا، کیونکہ نیلم پر غصے کی شدت تو کسی وقت ہی ہوتی تھی۔ زیادہ تر وقت تو وہ اپنے گھر کے کام نپٹا ہی لیتی تھی۔ اگر وہ اسے پاگل خانے چھوڑ آتے تو گھر کو کون سنبھالتا؟ ویسے بھی مفت کی نوکرانی انہیں کیسے ملتی؟ نیلم کے گھر والوں کی سفاکیت کی انتہا تھی، جیسے وہ اسے عام انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں تو بس اپنے کام سے مطلب تھا، ورنہ کسی کو یاد نہیں تھا کہ وہ ایک بہن بھی ہے اور ایک بیٹی بھی جو پیار اور توجہ مانگتی ہے۔ وہ بس اسے جو کام کے لیے بلا لیتے تھے وہ بھی چھوڑ چکے تھے، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب غصے میں آ جائے۔ اس طرح وہ اکیلی اور تنہا ہوتے ہوتے گم سم سی اپنی ذات میں گم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو نیلم، جو زور و شور سے صحن دھونے میں مصروف تھی، اپنے کام میں اس مداخلت پر ماتھے پر بل ڈالے ایک نظر دروازے پر ڈالتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی، بس پانی کی شڑاپ شڑاپ کی آواز کے ساتھ اپنے کام میں جٹی ہوئی تھی۔ مگر دروازے پر موجود انسان نے اب کی بار دستک دینی شروع کی تو تب تک اپنا ہاتھ نہیں روکا جب تک نیلم نے غصے سے بھرے ہوئے دروازے کو کھول نہیں دیا۔ نیلم نے دروازہ کھولتے ہی کچھ بولنا چاہا، لیکن سامنے موجود 30-35 سال کی ایک عورت پر نظر پڑتے اسے سب سے پہلے وہ اپنا غصہ نکالتی۔ اس عورت نے نیلم کی آنکھوں میں دیکھا تو نیلم جیسے سب کچھ بھول گئی، دروازے کے آگے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ عورت گھر کے اندر آئی، ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور نیلم کی طرف متوجہ ہوئی، جو کچھ بولنے کی بجائے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے اپنا نام ماریا بتایا اور نیلم سے بڑی بے چارگی بھرے انداز سے کہا کہ اسے کوئی کام چاہیے، وہ بڑی ضرورت مند ہے، اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ برائے مہربانی اسے اپنے گھر پر ایک کام پہ رکھ لے۔ وہ عورت کچھ اس طرح اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی بتانے لگی کہ نیلم کو بے اختیار اس پر ترس آ گیا، لیکن وہ اس گھر میں اپنی حالت اور اپنی اوقات سے اچھے سے واقف تھی، اس لیے اس نے تلخ لہجے میں کہا کہ وہ کیا اسے کام پر رکھے گی، وہ تو خود اس گھر میں ایک کام والی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر اس عورت کے ہاتھ جوڑنے پر نیلم نے اس سے کہا کہ وہ اس کی ماں سے بات کر لے، جیسا وہ کہے گی وہی ہوگا۔ نیلم نے اس عورت کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا اور خود آ کر اپنا باقی کا کام سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ عورت چہرے پر کچھ خوشی کے تاثرات لیے اسے باہر صحن میں آتی نظر آئی تو نیلم کو خاصی حیرانی ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس عورت کو کام پر رکھ لیا ہے، جبکہ نیلم کو ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس عورت نے اس کی ماں سے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان گئی تھی۔ نیلم کے دل میں آیا کہ شاید اس کی ماں کے دل میں نیلم کے لیے ترس آ گیا ہو اور اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس عورت کو رکھ لیا ہو۔ اور خیر یہ معاملہ بھی جلد ہی نیلم کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ عورت دراصل پیسے کے بغیر وہاں کام کرنے والی تھی اور اسے چھٹی بھی نہیں چاہیے تھی، وہ بس وہاں رہائش چاہتی تھی۔ اس عورت نے باہر آتے ہی نرمی سے نیلم سے کہا کہ اب وہ یہ ادھورا پڑا کام اسے دے دے، اب وہ کر لے گی۔ نیلم نے پہلے انکار کرنا چاہا، لیکن اس کے دوسری بار کہنے پر ہی اس نے آسانی سے اپنا ہاتھ میں موجود وائپر اسے پکڑا دیا۔ خود اس کا ارادہ کچن میں جا کر کھانا بنانے کا تھا۔ وہ اپنی کمر سیدھی کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نیلم کو ابھی کچن میں گئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ عورت یعنی ماریا صحن سے اپنا کام ختم کرتی اس کے پاس آ گئی۔ نیلم کو اس کے اتنی جلدی کام ختم کرنے پر کافی حیرانی ہوئی تھی۔ پھر اس کے دماغ میں آیا کہ یہ کام والیاں کہاں ڈھنگ سے کام کرتی ہیں، یقیناً یہ بھی بس خانہ پوری کر کے آ گئی ہوگی۔ لیکن جب نیلم اسے کچن کے کاموں میں مصروف دیکھ کر ایک نظر باہر صحن کو دیکھنے آئی تو وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے نیا بنا ہو۔ اس دن ماریا نے اسے پھر کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا اور دوپہر میں اسے آرام کرنے کا بول کر خود کام پر لگ گئی۔ ماریا کے آنے کے بعد جیسے گھر میں سکون سا آ گیا تھا۔ نیلم کے کام نہ کرنے کے باوجود بھی سب کو ان کی پسند کا کھانا، ناشتہ، ان کی مطلوبہ چیزیں ایسے ملنے لگی کہ کبھی کسی کو اونچا اونچا بولنا ہی نہیں پڑا۔ نیلم جو سارا دن گھر کے کام کرتی تھک جاتی تھی اور اس تھکاوٹ سے اتنی بے چین ہو جاتی تھی کہ اسے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی، اب ماریا کے آنے سے اسے کام سے تو جیسے چھٹی ہی ملی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسے چین اور سکون کی نیند بھی آنے لگی تھی۔
ماریا روز رات کو اسے سونے سے پہلے ایک دودھ کا گلاس دیتی اور وہ دودھ نیلم کو اتنا لذت بھرا لگتا کہ شاید ہی اس نے کبھی ایسا دودھ پیا ہو، اور وہ دودھ پیتے ہی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی۔ ماریا گھر میں سب کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ ماریا سب کا ہی خیال رکھتی تھی، لیکن وہ جس طرح نیلم کا خیال رکھتی، نیلم کو لگتا جیسے وہ کوئی بہت خاص ہستی ہو جس کے لیے ماریا کو اس کے کام کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ نیلم جو گھر کے کاموں میں خود کو بھول ہی گئی تھی، اس کی رنگت مرجھا سی گئی تھی۔ اب وہ خود پر خاصی توجہ دینے لگی تھی۔ اب وہ ذہنی بیمار بھی نہیں رہی تھی اور پوری طرح سے اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگی تھی۔ وہ اکیلی اور تنہا تو اب بھی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ ہی خوش تھی۔ اس کے پاس اپنا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے اس بات کو اپنے دل پر لینا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہوا تھا کہ وہ جو سارا دن اب چپ کر کے بس کام کرتے گزار دیتی، اب ماریا سے تھوڑی بات کر لیتی تھی۔ لیکن کچھ عرصے سے نیلم کا کوئی رشتہ بھی نہیں آیا تھا، جس پر نیلم کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ نیلم کو خود بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ماریا کے آتے ہی جیسے قسمت نیلم پر پھر سے مہربان ہونے لگی تھی۔ ماریا کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ایک بار پھر سے نیلم کا رشتہ آیا۔ اس پر شاید اب اس کے گھر والے سوچ بچار کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن نیلم جو پہلے گھر کے حالات سے تنگ آ کر شادی کا خیال دماغ میں لانے لگتی تھی، اب ماریا کے آنے کے بعد سے وہ پھر سے شادی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ نیلم کی بڑی بہن ایک دن گھر میں آئی تو گھر کے حالات پہلے سے بدلے دیکھ کر بڑا حیران ہوئی۔ اب گھر میں ہر کسی کے منہ پر ماریا کا ہی نام تھا، جس پر نیلم کی بڑی بہن بہت متاثر ہوئی۔ اس دن وہ اپنے گھر گئی تو پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ وہ کچھ دن بعد ایک مدعا لیے پھر سے اپنی ماں کے گھر آدم کی تھی۔ اس نے جو کہا اسے سنتے ہی سب کچھ دیر کے لیے حیران رہ گئے کہ آخر اسے اپنی شادی کے اتنی دیر کے بعد نیلم کا خیال کیسے آ گیا۔ دراصل وہ اپنے دیور کے لیے نیلم کا رشتہ لے کر آئی تو سب کے سامنے اس کی خوب واہ واہ ہوئی کہ اسے اپنی چھوٹی بہن اور ماں باپ کا کتنا خیال ہے، جو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے دیور کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ نیلم کی بڑی بہن کی اطراحٹ یہ سب سن کر بڑھ گئی تھی، لیکن نیلم اب نہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کی ساری مکاری اور چالاکی اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس کی بہن اس کا بھلا نہیں سوچ رہی تھی، وہ تو بس ہمیشہ کی طرح اپنا فائدہ ہی سوچے ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بہن ان کے گھر میں ماریا کی صورت میں ایک اتنی اچھی کام والی دیکھ کر اور نیلم کو بالکل فارغ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ پھر اپنا کام نکلوانے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ نیلم کی شادی اپنے دیور سے کروا دیتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے گھر کا سارا بوجھ نیلم پر پھینک دے گی اور خود بالکل آزاد ہو جائے گی۔ وہ جو بڑی مشکل سے سسرال والوں کو سنبھالے ہوئے تھی اور ہر روز کام اور اس کے بد سلیقے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اس سب سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے یہ طریقہ سوچا تھا کہ اس طرح وہ اپنے سسرال میں بھی اچھی بنتی جائے گی، مگر اتنا کام کرنے والی بہن کو بیاہ کر لے جاتی تو یعنی ہر طرف اس کی بہن کا ہی نام ہونا تھا۔ نیلم کے ماں باپ نے اس سے اس کی رضامندی پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ان کا ارادہ اپنی بڑی بیٹی کو نیلم کے رشتے کے لیے ہاں کہنے کا تھا۔ ان کی نظر میں نیلم کے لیے یہی بہتر تھا، جبکہ نیلم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے اچھے سے اپنی بڑی بہن کی چال بازیوں کا پتہ تھا۔ وہ اسے اپنے سسرال میں صرف ایک ملازمہ کی حیثیت سے لے کر جائے گی اور اس کی زندگی میں جو سکون اور امن کا ماحول آیا ہے وہ بس وقتی ہی تھا۔ اس کی بہن یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی زندگی میں پھر سے زہر گھولنے آگے تھمکی تھی۔ نیلم کا دماغ اس سب سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ سوچنے کی کوشش کرتا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی طرح نیلم ایک بار پھر بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی اور بیمار ہوتی چلی گئی۔ اسے اب کی بار بہت زیادہ پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے، جس سے اس کے گھر والے بہت زیادہ گھبرا گئے اور اس کی شادی کی بات جو زور و شور سے چل رہی تھی، اس کی حالت کی بدولت وہیں رک گئی۔ نیلم کے ماں باپ اس کی بڑی بہن کو اس کے رشتے کے لیے ہاں بول چکے تھے، مگر اب اچانک سے نیلم کی حالت بگڑتی دیکھ کر دونوں طرف کے لوگ اس بات کو بھول گئے۔ کچھ ماہ بعد نیلم کے ماں باپ نے نیلم سے بڑی بیٹیوں کو بھی بیاہ دیا تھا۔ تب نیلم کے ماں باپ نے اس کی بڑی بہن سے کہا کہ نیلم تو بیمار ہے، وہ اپنی ان دو بہنوں میں سے ایک کا رشتہ اپنے دیور سے کر لے۔ لیکن اس کی بہن جھٹ انکار کر گئی۔ وہ بھلا کیوں کر اپنی ان دونوں بہنوں کا رشتہ مانگتی، جو شاید اس سے بھی زیادہ پھوہڑ تھیں۔ اس نے اپنے سسرال میں اپنا بچا کچھا نام تھوڑی خراب کرنا تھا۔
اس وقت اس کی بڑی بہن نے بہانہ بنایا کہ نہیں، وہ نیلم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لے گی، وہ پہلے بھی تو ایک بار بہتر ہو ہی گئی تھی، تو اب بھی ہو جائے گی۔ جس پر نیلم کے ماں باپ نے ان کا رشتہ باہر دیکھتے جلد ہی ان کو رخصت کر دیا، کیونکہ ان کی بیٹیوں کی بڑھتی عمر کے ساتھ رشتے کم آنے لگے تھے، اور اگر کوئی آ بھی جاتا تو وہ نیلم کا طلبگار ہوتا، جس سے وہ گھبرا گئے تھے۔ اس کے بعد جلد ہی اس کی بڑی بہن نے بھی اپنے دیور کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی تھی، اور اپنے ماں باپ سے بڑی مظلوم بن کر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بیچاری کیا کرے، اس کے سسرال والے کسی کی سنتے ہی نہیں، اگر وہ اس میں سب زیادہ بولے گی تو اس کا گھر خراب ہو جائے گا۔ جس پر نیلم کے ماں باپ تڑپ اٹھے اور کہا، نہیں نہیں بیٹی، تم اپنی بہن کی خاطر اپنا بسا بسایا گھر خراب مت کرنا، اور جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ میری بہن ہر طرف اور ہر طریقے سے شاباش لے رہی تھی۔ نیلم کے دل میں اپنی بہن کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی تکلیف میں تھی۔ وہ اپنے پاگل پن کا سبب اپنی بہن کو ہی سمجھتی تھی۔ وہ اگر اس کے لیے رشتے کی بات نہ کرتی تو وہ اس بیماری کا شکار نہیں ہوتی۔ نیلم کے پاگل پن کو دیکھتے سب ہی اس سے ڈرنے لگے تھے۔ وہ جب دورے کی حالت میں ہوتی تو سب کی طرف مارنے کو لپکتی، جس سے سب بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ جب نیلم کمرے میں بند ہوتی تو اسے کبھی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہی نہیں، اور جیسے ہی کوئی اس کے کمرے میں آتا یا پھر اسے کمرے سے باہر نکالتا، وہ پھر سے ایسی ہی حالت میں آ جاتی تھی۔ اس وجہ سے اب سب کے منہ پر ایک ہی بات ہوتی کہ وہ پاگل نہیں ہے، بس پاگل بننے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے گھر کے کام نہ کرنے پڑیں، وہ بس کام سے جان چھڑانے کے لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ نیلم ان کی ایسی باتوں پر بس نفرت سے سر جھٹک کر رہ جاتی تھی کہ ان لوگوں نے اس کی اتنی خدمت کا کوئی صلہ نہیں دیا تھا، بلکہ اب اس کی بیماری کو بھی اس کی بہانہ بازی سے مشروط کر دیا تھا۔ جب نیلم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تو ایک بار پھر کوئی اس کا سوالی بن کر اس کے گھر میں آ گیا، جس پر سب بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ نیلم کے پاگل پن کی خبر تقریباً دور اور نزدیک سبھی کو تھی، تو پھر اس کے باوجود اس کے لیے رشتہ آنا اس کے ماں باپ کو خوش کر گیا۔ چلو ان کے سر سے تو بوجھ اترے گا، وہ لوگ خود نیلم کو سنبھالتے رہیں گے۔ نیلم کے ماں باپ نے لڑکے والوں کو نیلم کی حالت کے بارے میں بتانا چاہا تو انہوں نے کچھ بھی سننا گوارا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا انہیں بس نیلم سے مطلب ہے، وہ جیسی بھی ہے انہیں قبول ہے، اور انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ باتیں سن کر نیلم کا باپ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے اس بار بھی نیلم کی رضامندی پوچھنا ضروری نہیں سمجھی۔ لڑکے والوں کو بغیر جہیز کے ہی نیلم کے لیے حامی بھرتے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے اور اسی وقت ہاں کرتی۔ نیلم نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بس صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر بہت زیادہ رونا چاہتی تھی، لیکن اسے تو رونا بھی نہیں آتا تھا، جبکہ اس کا دل ایسے مطمئن تھا جیسے یہ سب کچھ اس کی مرضی اور خوشی سے ہو رہا ہو۔ شادی کے دن جیسے جیسے نزدیک آ رہے تھے، اس کا دل کرتا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے گھلے ملے، ان سے دل کی باتیں کرے، لیکن یہ سب اس کی سوچ ہی تھی، کیونکہ بہنیں تو اپنے اپنے گھر بار کی ہوئی سب بھول گئی تھی کہ وہ تو پہلے ہی نیلم سے بس کام کی بات کرتی تھی، اور اب تو انہیں اپنے سسرال نامے اور رونے دھونے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ نیلم ان کو یوں پھڑپڑاتے دیکھ کر دل ہی دل میں کبھی ہنس دیتی کہ ان سب نے اس کے سر پر بہت عیش کی تھی، اب انہیں سسرال جا کر مزایا کیسے بلبلا رہی ہیں۔ شادی کے دن مقرر ہوتے ہی نیلم کو اپنی طبیعت بہتری کی طرف مائل دکھائی دینے لگی، جس پر وہ بہت زیادہ حیران ہوئی تھی کہ ایسے اچانک سے بغیر کسی دوا یا پھر دعا کے وہ کیسے ٹھیک ہو رہی تھی، اور اس کا دماغ جو پہلے شادی سے ہی انکاری تھا، اب دل اور دماغ دونوں ہی مطمئن سے تھے۔ اس کے گھر والوں کو تو جیسے اس کی شادی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دوسرا لڑکی والوں نے جہیز سے منع کر کے جیسے سب کو بے فکر ہی کر دیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر اداس ہو جاتی تھی کہ لڑکے والوں کے ایک بار منع کرنے پر کسی نے چھوٹی سی چیز بھی اس کے لیے لینا ضروری نہیں سمجھی۔ پتہ نہیں وہ سب کے لیے اتنی آرازاں کیوں تھی، کوئی اس سے پیار کیوں نہیں کرتا تھا، سب کو وہ بس کام کے لیے ہی یاد آ جاتی تھی، اور جب سے ماریا آئی تھی تب تو کسی نے اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا تھا۔
نیلم تو جیسے اب سب کے لیے ایک درد سر تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں محلے والوں سے بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ وہ بس نیلم سے کام لینے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کروا رہے ہیں، اور اس پر کام کی اتنی زیادتی کی ہے کہ اب وہ بیچاری ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ اب تو انہوں نے جھٹ پر اس پر حامی بھر لی، جس سے سب کے منہ پر تالا لگ گیا تھا۔ نیلم ایک دن گم سم سی صحن میں اکیلی بیٹھی تھی جب اس کے پاس ایک سفید بلّا آیا اور ہر تھوڑی دیر بعد صحن کے گرد چکر لگانے لگا۔ نیلم پہلے تو اپنی سوچوں میں گم دھیان نہیں دے سکی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کی نظر اس پر پڑ ہی گئی، جس پر وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ آج ایک بار پھر سے اس بلے کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہوئی تھی، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ موٹے اور کالے رنگ کے بلے ہی دیکھے تھے جنہیں دیکھ کر اسے خوف آ جاتا تھا، لیکن اس سفید بالوں والے بلے سے اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس بلے کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ تھوڑی دیر یاد کرنے پر اسے یاد آ گیا کہ آخری بار جب وہ میٹرک کا آخری پیپر دے کر گھر آ رہی تھی تو اس نے تب اسے دیکھا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد اسے یوں اپنے پاس دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ لیکن پھر وہ اپنے سر کو یہ سوچ کر جھٹک گئی کہ لازمی تھوڑی ہے کہ یہ وہی بلّا ہو، کیونکہ یہ بلی بلے تو تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہی وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماریا نے تو اسے جیسے گھر کی شہزادی بنا دیا تھا۔ اس کے لیے وہ سب سے عمدہ کھانا، چائے اور دودھ لے کر آتی، اس کا اس قدر خیال رکھتی جیسے وہ کوئی نازک سی پری ہو۔ لیکن اپنی شادی کے دن قریب آنے پر وہ بہت زیادہ افسردہ ہونے لگی کہ پتہ نہیں اس کا سسرال کیسا ہوگا، وہاں کے حالات کیسے ہوں گے، وہاں وہ کسی کی بیوی کسی کی بہو بن پائے گی یا پھر وہ وہاں بھی ایک کام کرنے والی کی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ شادی کا مقررہ دن آیا تو اس کے لیے شادی کا جوڑا اس کے سسرال کی طرف سے ہی آیا۔ اس جوڑے کی خوبصورتی دیکھ کر جیسے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایسا شادی کا جوڑا آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کے کسی بہن اور بھابھی نے ایسا جوڑا اپنی شادی پر پہنا تھا۔ نیلم کی شادی والے دن ماریا نے اس کے پاس آ کر درخواست کی تھی کہ وہ اسے تیار کرے گی، جس پر نیلم پھیکا سا مسکرائی اور سوچا کہ چلو کسی کو تو خیال آیا کہ اس کی شادی ہے اور اسے سجانا سنوارنا ہے۔ ماریا کے کہنے پر اسے لگا تھا کہ وہ اس کی ہمدردی میں اسے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے کسی بہن یا بھابھی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ انہیں تو وہ بس اپنی تیاری سے مطلب تھا۔ نیلم کو لگتا تھا ماریا کو کہاں پتا ہوگا کہ ایک دلہن کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، وہ تو بس اس کا دل رکھنے کو ہاں کہہ گئی۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد نیلم نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو چند پل کے لیے وہ خود کو پہچان ہی نہیں پائی، کیونکہ وہ بہت بدلی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے ہی تھی، لیکن ماریا نے تو جیسے اسے زمین کی حور ہی بنا ڈالا تھا۔ دوسرا، اس کی خوبصورتی کو اس کے سسرال کی طرف سے آئے ہوئے جوڑے نے چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ اپنے اتنے خوبصورت لگنے پر خود سے شرما گئی، لیکن اسے اپنا آپ ایسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے لیے بہت سی سوچوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ سے جھٹک گئی۔ وہ جو کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس بندھن میں بندھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کے آنے پر اس کا نکاح ہوا۔ اس کا باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ نیلم کی آنکھیں وہاں سب اپنی بہنوں، بھابھیوں اور ماں کی آنکھوں کی طرح بالکل خشک تھیں۔ اگر ان کو اسے رخصت ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو اب نیلم کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بارات کے آتے ہی اس نے سب کے منہ سے ایک ہی بات سنی تھی کہ اس کا دلہا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، جس پر نیلم نے اللہ سے دل سے دعا کی کہ وہ شکل کے ساتھ ساتھ دل کا بھی اچھا ہو۔ اس بار شاید اس کی دعا قبول ہونے والی تھی۔ رخصتی کے وقت دنیا دکھاوے کو سب اس سے گلے ملتے اسے ودا کر گئے۔ وہ بھی کوئی آنسو بہائے بغیر ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف گامزن ہوئی۔ ایک جگہ پہنچ کر اس کو گاڑی سے اتارا اور اسے گھر کے اندر لے جایا گیا۔ نیلم اپنے اوپر گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ جب اس کو ایک جگہ بٹھا کر اس کا گھونگھٹ ہٹایا گیا تو وہ گھر کی چکا چوند دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ گھر بہت بڑا اور عالی شان تھا، ایسے جیسے کوئی بڑا محل ہو۔ یہاں اس کی خوب خاطر مدارات کی جا رہی تھی۔
سبھی بہت زیادہ خوش معلوم ہو رہے تھے۔ ہنسی مذاق اور بہت سی رسموں کے بعد اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ بھی پورے گھر کی طرح بہت خوبصورت تھا، یا شاید اس سے بھی بڑھ کر تھا، جیسے کسی شہزادے کا کمرہ ہو۔ نیلم سب کچھ اشتیاق سے دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر اس کا شوہر کمرے میں آیا۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اپنے شوہر کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ واقعی اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کے پاس آ کر سلام کیا، اور پھر اس کے جواب کے بعد اس نے آہستہ اور نرم آواز میں جو کہا، وہ سب کچھ سن کر نیلم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ نہ جانے کب سے اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ اس کا عاشق ہے جس نے بہت دیر انتظار کے بعد اسے پایا ہے۔ نیلم اس کی باتیں سن کر حیران ہوئی کہ وہ کب اس کا عاشق ہو گیا، حالانکہ وہ تو پہلی بار مل رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر اس کے شوہر نے اسے اپنی حقیقت بتانا شروع کی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ جب وہ ایک سزا کے طور پر بلے کی شکل میں تھا تو نیلم نے اس کی مدد کی۔ وہ تب سے ہی اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت بار مختلف حوالوں سے اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجا، لیکن اسے ہر بار انکار ہی سننے کو ملا۔ پھر اس نے نیلم کی مدد کے لیے ماریا کو بھیجا، جو کہ انسان نہیں، بالکل ایک جن زادی ہے اور اس کی کزن ہے۔ اسے جو دوبارہ پاگل پن کے دورے پڑے لگے تھے، اسی کی وجہ سے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیلم کی شادی اس کی بہن کے دیور سے ہو، اور اب وہ اس کی رضامندی سے نیلم کو حاصل کر چکا ہے۔ اب نیلم کو اتنا تنگ کرنے کی اس کے گھر والوں کی سزا یہ ہوگی کہ اب وہ ماریا بھی اس کے گھر سے چلی جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر جیسے نیلم بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کے شوہر نے مزید کہا کہ وہ اس سے شرمندہ ہے کہ وہ اس سے پہلے نیلم کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن اب جب کہ وہ اس کی محرم بن چکی ہے، وہ اسے بہت خوش رکھے گا اور کوئی تکلیف اس کے نزدیک نہیں آنے دے گا، اور اسے ایک شہزادی بنا کر رکھے گا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ زمین پر صرف اور صرف نیلم کے لیے ہے۔ اگر وہ چاہیں اور اس کی رضا ہو تو وہ اسے اپنی دنیا میں لے جا سکتا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے نیلم کی رضا جانی تھی، جس پر نیلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر جن زاد کو اپنے اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانے کی حامی بھر لی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اور جو اب اپنا بنا تھا وہ اس کے ساتھ اس کی دنیا میں رہنا چاہتی تھی۔ تو ناظرین، اگر آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بنت ہوا وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔